بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بجٹ ہوتا ہے الفاظ کا گورکھ دھندا۔ عوام سمجھتے ہیں کہ جو بھی تقریر ہوئی، جو بھی اسمبلی کے اندر گفتگو ہوئی، اس سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ ان کو پرواہ ہے کہ ہمارا روز مرہ کا گزارا کیسے ہوگا، ان کو پرواہ ہے کہ بجلی کے بل وہ کیسے دیں گے۔ ان تمام چیزوں کے حوالے سے بجٹ کچھ ایسا خاص نہیں کہتا، کبھی بھی نہیں کہتا کہ جس سے جو لوگ سمجھ سکیں کہ یہ کیسی دستاویز آ گئی ہے جو پورے سال انہوں نے کیسے گزارنا ہے، اس بات کو واضح کرے گی۔ بہرحال بجٹ ہوتا ہے، بجٹ کے اوپر ہر سال بحث ہوتی ہے۔ ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں سے سوال پوچھ سکیں کہ آپ بجٹ میں کیا توقع رکھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، تاجر کیا چاہتے ہیں، عام عوام کی بات کون کرے گا، ملک میں نظام یہ سسٹم چلے گا کیسے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ میرے ساتھ پروگرام کے آخری حصے میں موجود ہوں گے لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ، لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، ماہر معیشت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب صورتحال یہ ہے کہ بجٹ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس کی تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے، اس کی آمد ہے، لیکن ایک عام آدمی سوال کرتا ہے کہ یہ جو گورکھ دھندا ہے الفاظ کا، اس سے میرا کیا لینا دینا ہے؟ یہ جو ان کا عدم اعتماد ہے اس بجٹ کے اوپر، اس کی وجہ کیا حکومتی پالیسیاں ہیں؟ کیا اس بجٹ کا ان سے ریلیونٹ نہ ہونا اور اشرافیہ سے مل جانا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم بجٹ کو لوگ سیریس کیوں نہیں لیتے اس حوالے سے کہ شاید وہ ان کی کوئی تقدیر بدلے گا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، بجٹ کا جو اصل میں مقصد ہوتا ہے پاکستان میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس دوران میں حکومت کو اتنا ٹیکس مل جائے جس سے وہ اشرافیہ کو نواز سکیں اور جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو دوسرے صوبوں کا حصہ ہے وہ دے سکیں، دفاع کے لیے اپنے اخراجات پورے کر سکیں، قرضے ادا کر سکیں، اور باقی جو ہے وہ قرضے لے کر عوام کو تھوڑی بہت تعلیم، صحت اور وہ دے دیں۔ عوام کے لیے یہ بجٹ کبھی بنا نہیں ہے پاکستان میں، کم سے کم گزشتہ کئی دہائیوں میں۔ مقصد صرف ڈیفالٹ سے بچ کے معیشت کو لڑکھڑاتے ہوئے چلانا اور اشرافیہ کو نوازتے چلے جانا اور IMF کو مطمئن رکھنا کہ وہ قسطیں دے، یہ ہوتا ہے بجٹ کا مقصد۔ تو عوام جو ہے نا، وہ خالی سوال کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ عوام نے کبھی یہ ذمہ داری محسوس نہیں کی کہ جناب آپ نے جو بجٹ بناتے ہیں اس سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ اگر آپ کو بجٹ کوئی ایسا بنانا ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہے تو عوام کو یہ مطالبہ کرنا پڑے گا کہ جناب بجٹ میں آپ یہ جو کرتے ہیں کہ پچھلے سال ٹیکس کتنے آئے تھے اس میں کچھ بڑھا کے کر لیتے ہیں، اس کو ختم کریں۔ پہلے آپ لکھیے دفاع کے لیے اتنے اخراجات منظور، جو آپ نے قرضے سود ادا کرنے اخراجات منظور، یہ دو کے بعد آپ لکھیں کہ تعلیم کے لیے جو دونوں بڑی پارٹیاں یا تینوں بڑی پارٹیوں نے جو کمٹمنٹس کیے ہیں اور جو آئین کہتا ہے کہ 26 ملین بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، اس کے لیے اسکول کھولنے ہیں، اس کے لیے کتنی رقم درکار ہوگی وہ آپ اس میں لکھ دیں۔ اس کے بعد آپ صحت کے لیے جو علاج معالجے کے لیے کتنی رقم درکار ہوگی وہ لکھ دیں۔ پھر آپ یہ کہیں کہ دنیا کے 10 ممالک جو ہیں جہاں بھوک کی صورتحال سنگین ہے، اس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں زکوٰۃ کا نظام اور زرعی زمین ذخیرے سے وہاں بھی آتا ہے، اس کے لیے کچھ یہ کر دیں کہ یہ عوام کو 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ یہ پورا کرنے کے بعد جو مرضی آئے آپ کر لیں۔ اگر یہ ترجیح کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جاتا تو پھر وہی ہوگا جو کہ پچھلے بجٹوں میں ہو رہا ہے۔ دوبارہ پھر IMF کے پاس جانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے، وہ بالکل لازماً جائیں گی۔ حکومت نے یہ طے کر لیا ہے، بلکہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو ڈار صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم دوبارہ دنیا کی 20ویں بڑی معیشت کی طرف جا رہے ہیں، اڑان پاکستان نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ وہ اس طرح کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم 2035 تک ہماری معیشت 1000 ارب ڈالر کی ہوگی۔ تو جو 20واں ملک آج ہے اس کی معیشت تو 1000 ارب ڈالر آج ہی ہے، تو آپ اس سے دستبردار ہو گئے۔ IMF کے پاس جانے کا بھی فیصلہ کر لیا، اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی آ گئی، وہ سر صرف بھی گھوم رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ جو 30 جون 27 تک کے لیے بجٹ آئے گا، اس میں یہ جو ترمیم آئی تھی 26ویں ترمیم، جس پہ ہمارے علماء حضرات، مفتیان حضرات، دینی جماعتیں خوشی تھیں کہ جناب سود ختم ہو جائے گا۔ میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ ختم نہیں ہوگا، اپنی کتاب میں بھی یہی لکھا، آپ نے دیکھ لیا مانیٹری پالیسی پھر سود کی گرد ہے، اس کا مطلب ہے سودی نظام بھی چلے گا۔ تو یہ سارے فیصلے ہو چکے ہیں، اور یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں دیتے رہیں گے، مگر عوام کے ساتھ اقتصادی دہشت گردی کریں گے تاکہ بھارت اور افغانستان کو موقع ملے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کرائیں، عوام قربانیاں دیں، فوج قربانیاں دیں، اور جو ہے پولیس قربانیاں دیں، لیکن لوگوں کے دل و دماغ نہیں جیتنے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی یہاں پہ کہ جو صوبوں کو پیسے دے دی جائیں، NFC ایوارڈ،
سر ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کیا NFC ایوارڈ کی جو تقسیم ہے وہ پاکستان میں منصفانہ ہے کہ جس کے بعد وفاق ہاتھ جھاڑ کر ہمارے سامنے بیٹھ جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، دفاع کے لیے بھی جو بڑی مشکل سے ہم نے پیسے پورے کیے ہیں، اور پھر ہندوستان جیسے ممالک جو ہے وہ اعتراض اٹھاتے ہیں IMF بورڈ کے سامنے کہ آپ جو ہے وہ جو ان کو پیسے دے رہے ہیں اس کا استعمال بھی چیک کریں، یہ تو دفاع کے مقاصد میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ آپ اپنا پیسہ سارا دے چکے ہوتے ہیں اپنے صوبوں کو، اور جو صوبوں کو پیسے دیتے ہیں وہ نیچے تک منتقل اس لیے نہیں ہوتے کہ انہوں نے کوئی PFC ایوارڈ اناؤنس ہی نہیں کیا ہوتا، وہاں پہ کوئی سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، تو شہروں کے اندر ترقی ہو رہی ہے، غریب علاقے مزید غریب ہو رہے ہیں۔ NFC کا کہ یہ مقصد تھا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ IMF تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں جو ٹیکس اکٹھے ہوتے ہیں اس کا صحیح استعمال ہو۔ وہ تو امریکہ کی پالیسی کے خلاف ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ جو ہے ڈس اپوائنٹڈ رہیں، مایوس رہیں، تاکہ حکومت اور قوم میں اعتماد کا بحران پیدا ہو، وہ ان کا استعماری مقصد ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ تو یہ تو کہنے کی باتیں، سیاسی باتیں نہیں چاہیں گے۔ رہا گیا NFC ایوارڈ، تو NFC ایوارڈ ایک ایسا گٹھ جوڑ ہے، اور میں ریکارڈ پہ آپ کو بتا دوں، یہ 2010 میں جب آیا تھا، اسی دن جس دن یہ آیا تھا سرکاری TV چینل پہ میں بیٹھا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، اسی لیے آپ نے دیکھا یہ 15 سال سے چل رہا ہے اور تینوں پارٹیاں اس گٹھ جوڑ میں شریک ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی صوبوں کو آپ نے دیا، کون سا آپ نے صوبوں کو زیادہ دیا ہے؟ جناب آپ نے تعلیم اور صحت ان کی طرف منتقل کر دی، آپ نے پیسہ دیا، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ چاروں صوبوں نے بشمول تحریک انصاف جو حکومت کو کرٹیسائز کرتی ہے، انہوں نے جو پیسہ NFC ایوارڈ سے ملا تھا ایک معاہدے کے تحت اس کو پورا خرچ نہیں کیا اور اس کو روک لیا، فاضل بجٹ بنا دیا 15 سال میں، اس سال بھی ہوا ہے۔ تو یہ تو گٹھ جوڑ ہے، کون سا NFC ایوارڈ؟ بات دراصل یہ ہے جو میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی گھر میں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اگر 10 آدمی کھانے والے ہیں اور 40 روٹیاں ہیں تو سب ایک دوسرے کی خوشامد کریں گے، آپ لیں، لیکن اگر 10 آدمی کھانے والے ہیں، میاں بیوی بچے، اور 3 روٹیاں ہیں تو جھگڑا کریں گے۔ ہمارے مسئلہ کہ 3 روٹی ہیں، وہ ہم روٹی نہیں بڑھا رہے ہیں۔ ہماری ٹیکسوں کی وصولی شہباز شریف صاحب وزیر پاکستان کے مطابق 15,000 ارب سالانہ کم ہے، IMF کے ورلڈ بینک کے مطابق 10,000 ارب سالانہ کم ہے، اور اگر صوبوں کو ملا لیں تو میرے حساب سے 25,000 ارب روپے سالانہ کم ہے۔ جس دن آپ یہ پیسہ وصول کر لیں گے طاقتور طبقوں سے، عوام کو کچلنا چھوڑ دیں گے، 1468 روپے پیٹرولیم لیوی سے واپس لے لیں گے، تو اس دن تمام صوبے اور عوام ایک دوسرے کو کہیں گے جناب آپ لے لیں، تب وہ صوبوں کو بھی لوکل باڈیز کو بھی منتخب کریں۔ یہ ایک گٹھ جوڑ ہے 18ویں ترمیم کو ناکام بنانے کا، کیونکہ 18ویں ترمیم میں یہ تھا کہ صوبے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں تینوں پارٹی کے منشور میں لکھا ہے کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے، اور وہی لوگ کہتے ہیں اگر یہ لگایا تو اوور مائی ڈیڈ باڈی ہم حکومت کو گرا دیں گے، وہ صوبوں کو بھی گرائیں گے، ان کو بھی گرائیں گے۔ یہ طے شدہ چیز ہے۔ تو عوام اگر اس چیز کو محسوس نہیں کرتے اور آپ کے چینل کے بارے میں مظاہرہ نہیں کرتے کہ جناب جب آپ کے پاس جو ٹیکس لے رہے ہیں ہمیں کچل کے لے رہے ہیں، GST لگا کے لے رہے ہیں، دوسری چیزیں لگا کے لے رہے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا، نہ تعلیم کے لیے، نہ صحت کے لیے، نہ ترقیاتی اخراجات کے لیے، جو کچھ ہوتا ہے اشرافیہ کو نوازا جاتا ہے، اشرافیہ کو مراد دی جاتی ہیں۔ کون سا ملک ہے جس کے امپورٹس جو ہیں، اس وقت پاکستان کی حالت سنگین ہے معیشت کی، لیکن میں اگر آپ کو ریکارڈ پہ یہ بتاؤں، مجھے کوئی بتا دیا جائے کہ 25 ارب ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹ ہے جولائی سے اپریل تک، اور 57 بلین ڈالرز کی آپ کی امپورٹ ہے، کون سی ایشی دنیا میں کون سا ملک کر رہا ہے؟ جبکہ آپ کی معیشت تباہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جناب یہ تو امپورٹ تو ہم نے تیل کی وجہ سے کی ہے، تو میں نے تیل کی امپورٹ الگ کر دی، تو میرے پاس جو فگر اپریل تک کی آئی ہیں کہ ایکسپورٹ آپ کی 25 ارب ڈالر اور تیل کی امپورٹس ہٹا کے زیرو کر سکے آپ کا جو امپورٹس ہیں وہ 44 ارب ڈالر، تو یہ تو خودکشی پہلے ہی آپ کر رہے ہیں۔ ایک مجھے ذرا سائنس سمجھا دیجیے گا، یہ کون سی سائنس ہے کہ آپ ایک ادارہ بنائیں جس کا کام ٹیکس کلیکشن کرنا ہو، وہ ادارہ جو پہلے سے موجود ٹیکس پیئر ہیں ان کو تنگ کرے، نئے ٹیکس پیئر کو ڈھونڈنے کے حوالے سے سستی اور کائلی کا مظاہرہ کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پورا ملک اس ادارے کی کارکردگی کی وجہ سے ڈپینڈنٹ ہو کہ آپ پیٹرولیم لیوی اور سیلز ٹیکس ٹائپ کی چیزوں میں اضافہ کر کے جو ہے وہ اپنا ملک چلائیں گے۔ یہ کون سا اثر ملک ایسا چلتا ہے؟ یہ کیا بالکل ٹھیک طریقہ ہوتا ہے؟ آپ نے جو کتابیں پڑھی، کتابیں لکھی، اس میں آپ نے یہی لکھا ہے کہ یہی کرنا چاہیے؟ محترم میں آپ کو بلکہ واضح طور پہ بتا دوں، FBR ضرور کرپٹ ادارہ ہے، FBR ضرور نااہل ادارہ ہے، لیکن اگر اس کے چیئرمین کو نوکری کرنی ہے تو اس کو طاقتور طبقوں کے پر ہاتھ ڈالنے سے بچنا ہوگا۔
جب یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے، میں نے ایک بات کہی تھی کہ جی آپ فی الحال ایسا کریں کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں آپ ایک سیل بنا دیں، وہاں پر یہ کریں، ان کو کمپیوٹر دے دیں اور یہ کہیں کہ جی بینکوں کے ڈپازٹس ہیں، پراپرٹی ہے، لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، انویسٹمنٹ بانڈ میں پیسہ لگایا ہے، فلاں جگہ لگایا ہے، وہ پیسے سارا آپ کی ڈیٹیلز موجود ہیں. جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ایک آدمی کو بٹھا دیں، ان کو 15 کمپیوٹرز دے دیں، میں گارنٹی کر رہا ہوں کہ آپ کو کئی ہزار ارب روپے کے ایسے اثاثے مل جائیں گے جن کی تفصیل حکومت کے پاس ہے، اور اگر ان پر حکومت ٹیکس لانا چاہے تو لے سکتی ہے. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں گا جی حکومت کو پتہ چلتا ہے کہ میرے 1 کروڑ روپے کے قومی بچت اسکیم میں میں نے پیسے لگائے ہیں، وہ پتہ چل جائے گا آپ کو، تو مجھے 15 دن کا نوٹس لیں کہ بھئی آپ نے 1 کروڑ روپے جمع کرائیں، یہ انکم میں تو آپ کا ڈکلیئر نہیں ہے، تو چوری کا ہے، یا تو آپ ٹیکس جمع کر دیں میں جرمانے کے، ورنہ ہم اس میں سے پیسے کاٹ لیں گے. آپ کو 1000 ارب روپیہ بھی مل جائے گا. تو میرا کہنا ہے یہ خالی FBR کو بلیم نہ کریں، وہ بھی اسی کا حصہ ہے. ہماری حکومت، ہماری پارلیمنٹ، ہماری صوبائی اسمبلیاں، ہمارا اسٹیٹ بینک، یہ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اشرافیت سے پیسے وصول کیے جائیں، کیونکہ اگر وہ وصول کریں گے وہ کھل کے کہتے ہیں اوور مائی ڈیڈ باڈی میں اس حکومت کو گرا دوں. یعنی کہ آپ سر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں سب ایک دوسرے کی سپورٹ کے لیے موجود ہیں، ایک دوسرے کو یہ ناجائز سپورٹ کے لیے یقیناً ان میں گٹھ جوڑ ہے، اور ان کا ایک گٹھ جوڑ IMF کے ساتھ ہے، اور IMF کا گٹھ جوڑ جو ہے نا وہ ان کے میجورٹی شیئر ہولڈرز کے ساتھ ہے. وہ سب مل کے یہ کر رہے ہیں کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو خطے میں سب سے طاقتور معیشت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی اسٹریٹجک لوکیشن انتہائی شاندار ہے، جس کی افواج بہت طاقتور ہیں، جس کی زمین زرخیز ہے، جس کے جو آپ کے مزدور کسان جو ہے وہ محنتی جفاکش ہیں، جن کے جو 25 کروڑ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہیں، جان دینے کے لیے قربان ہیں، چاہے نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں. لیکن یہ قوم میں اتنا زبردست جذبہ ہے، ان کو یہ خوف ہے، گوادہ پور ان کے پاس ہے، ان کی سرحدیں چین سے ملتی ہیں، ان کی سرحدیں ایران سے ملتی ہیں، ان کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں. یہ تو جناب ہندوستان کو پیچھے چھوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. 4000 ارب ڈالر کے آپ کے منرلس پڑے ہوئے ہیں وہاں پر، وہ ہم کبھی نکال نہیں سکتے، اس لیے کہ وہاں پر دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اور امریکہ کو وہاں لائیں گے تو ایک اور خطرہ آپ کو پیدا ہو جائے گا. تو میرا کہنا ہے ڈک کو آپ نے کیا تو وہ تو آپ نے جرمانہ دیا ہے. تو میرا کہنا یہ کہ ایک دفعہ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ ایک دانشمندانہ پالیسی بنانی ہے، عوام ذمہ داری قبول کریں، سپریم کورٹ بھی یہ ذمہ داری قبول کرے کہ اگر 25 الف میں یہ لکھا ہے، اگر لکھا ہے جو کہ لکھا ہے کہ ہر بچے کو 6 سال سے 16 سال میں اسکول بھیجنا حکومت کی ذمہ داری ہے، تو سپریم کورٹ جو الیکشن کے لیے رات کو 12 بجے کھلتی ہے، اس کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ میں آپ کو ایک اور فگر دینا چاہتا ہوں جس پر عوام کی ذمہ داری ہے. بینکوں میں جو کھاتے ہیں، سودی بینکوں کی میں بات کر رہا ہوں، اسلامی بینکوں نے جو کیا وہ تو اللہ معاف کرے، وہ تو ان کو جواب دینا پڑے گا. سودی بینکوں نے جون 2023 میں نفع نقصان میں شرکت کے کھاتوں پر 20.5% منافع دیا تھا بچت کھاتے داروں کو، کئی کروڑ لوگوں کو. انہیں لوگوں کو ان کا بینکوں کا منافع بڑھ گیا، اور اسٹیٹ بینک کے قانون کے مطابق انہوں نے 10% منافع دے دیا، یعنی کئی ہزار ارب روپے ان کے کھا لیے قانون توڑ کر. 26/4/40 سے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس، یہ گٹھ جوڑ ہے، بینک شامل ہے اس کے اندر، سودی بینک، اسٹیٹ بینک، منسٹری آف فائنانس، یہ قانون موجود ہے کہ آپ منافع میں شریک کریں. تو ابھی اگر یہ گٹھ جوڑ ہو گیا نہ، یہ کروڑوں لوگ، میں نے ایک مقدمہ کر دیا تھا شریعت کورٹ میں کہ جناب یہ قانون توڑا گیا ہے اور یہ لوگوں کو ہزاروں ارب روپے کا نقصان ہے. 8 سال تک میں اکیلا کیس لڑتا رہا، میں نے کوئی وکیل ہائر نہیں کیا، میں جاتا رہا. 8 سال کے بعد انہوں نے کہا جی بات آپ کی صحیح ہے، مگر یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ جائیں ہائی کورٹ میں چلیں، لکھ کے دے دیجیے. پورا ڈاکٹر صاحب میں کنکلوڈ اگر کروں آپ کی بات سے، تو یہ پورا گورکھ دھندا ہے، سسٹم ہے جو IMF سے لے کے نیچے جو سارے مافیاز ہیں ان کی آپس میں ایک کولیبریشن ہے کہ جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ عوام ٹیکسوں کے وزن تلے دبتے جاتے ہیں، اور وہ لوگ وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں کہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے جو ان کے اوپر بنتا نہیں ہے، لیکن ہر فرد کو وہ دینا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آگے چلیں گے تو لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے اور پھر اس تمام گورکھ دھندے کے حوالے سے وہ کیا سوچتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں فہیم الرحمان سہگل صاحب، لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں. فہیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. سر یہ فرمائیے گا کہ بجٹ کی اب آمد ہے،
اور ایک تاثر یہ ہو رہا ہے کہ حکومت نے تاجروں سے ڈیل کر لی ہے کہ آپ کو ایک فکس بریکٹ دیا جائے گا ٹیکس کا، جس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پوچھا نہیں جائے گا، آپ کے خلاف آڈٹ نہیں کھولے جائیں گے. اور عوام کی بھی یہی سب سے بڑی شکایت تھی کہ یہاں پر خواص جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے، اور عوام سے کبھی لیوی کے ذریعے، کبھی جو ہے وہ سیلز ٹیکس میں اضافے کے ذریعے جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس لے لیے جاتے ہیں. تو سر کیا کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ کس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اب تک؟ ٹیکسیشن کے حوالے سے حکومت کے ساتھ کیا کنسلٹیشن ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، آپ جو بات کر رہے ہیں ہمارا موقف بالکل اس سے الٹا ہے. ہم نے جو بھی بات کی ہے حکومت سے، جو اس وقت موجودہ حالات ہیں ہماری اکانومی کے، اور اس وقت جو انفلیشن ہے اپنے پیک پہ ہے، تو اس حوالے سے ہم نے ریلیف کی بات کی، تاکہ عوام جو ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے پیٹرول کی پرائز جب بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی تقریباً سبھی چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو جب تک آپ کے پاس سورس آف انکم نہیں ہوگی، ٹیکس کی جو جنریشن ہے بیسیکلی تو بزنس ایکٹیویٹیز سے ہوتی ہے. جتنی زیادہ ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہوگی، جاب کریشن ہوگی، جتنی زیادہ آپ کے ملک کی ایکسپورٹ ہوگی، تو ڈیفینیٹلی آپ کی ٹیکسیشن زیادہ ہوگی. لیکن بدقسمتی سے نہ ہمارے ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، ایس ایم ای سیکٹر بالکل، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس میں کوئی گروتھ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً کافی عرصہ سے اسٹیگننٹ ہے، 30 اور 32 بلین US ڈالر کے قریب. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ جب تک آپ کچھ بیسک ریفارمز اکانومی میں نہیں کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اکانومی ہے وہ بڑا بیسک آسان سا سبجیکٹ ہے. آپ نے اپنا کاروبار چلانا ہے، اس کو منافع بخش کیسے کرنا ہے، اسی طرح اپنے ملک کا جو کاروبار ہے اس کو منافع بخش کیسے کیا جا سکتا ہے. ایک بڑی سمپل سی، ایک کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ اپنی جو انکم ہے ان ٹرمز آف ایکسپورٹ اس کو بڑھائیں، اور نیچرلی جو ہماری ایکسپینسز ہیں ان ٹرمز آف امپورٹ ان کو کم کر دیں. تو یہ بیلنس جب تک ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہماری اکانومی میں خرابیاں ہیں بیسک، اگر آپ ان کو ٹھیک کر لیں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا ملک جو ہے معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں ہمارا بڑے عرصے سے اسٹانس تھا کہ جتنے بھی ایس او ایز ہیں، یہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں، کو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دیں، ان کی آپ نجکاری کریں، تاکہ وہ جب تک پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی آپ ان کا نقصان کریں. تقریباً 800 ارب سے 1000 ارب تک ہر سال ہم ان کا نقصان کر دیتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ میرے کہنا یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بڑی سستی بیچ دی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اگر اس کو مفت بھی دے دیتے تو پھر بھی ٹھیک تھا، کیونکہ ہر سال آپ 70-80 ارب روپے جو ہے اس کا نقصان کر رہے ہیں. تو اسی طرح جو جتنی دوسری اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں جو نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، آپ کے ڈسکوز ہیں، آپ کا NHA ہے، آپ کی اسٹیل مل ہے، اور بہت سارے ادارے ہیں، یہ کچھ تقریباً 3.5 بلین US ڈالر کے قریب ان کی رقم بنتی ہے. ہم ایک طرف IMF سے قرضے لیتے ہیں اور وہ بھی بڑی سینکشنز لگوا کر، اور دوسری طرف ہم ان کو اتنی لیکیج ہے کہ ان کو اس طرح ضائع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح کچھ ڈسپیرٹیز ہیں ہماری اکانومی میں. آپ اپنا امپورٹ جو کمرشل امپورٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹریل امپورٹ ہے، اس کا گیپ اتنا زیادہ ہے کہ وہ لوگ مس یوز کرتے ہیں، اور جب مس یوز ہوتا ہے تو حکومت کو ٹیکس کلیکشن میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ گارنٹیڈ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ جو ڈسپیرٹی ہے بٹوین کمرشل امپورٹر اور انڈسٹریل امپورٹر، اس کو ختم کریں، تاکہ یہ جو گیپ ہے، مس یوز ہے، اس کو جب وہ ختم ہوگا تو ٹیکسیشن بھی اچھی ہوگی. اور ایس ایم ای سیکٹر، کیونکہ بیسیکلی کمرشل امپورٹر جو ہے وہ ایس ایم ای سیکٹر کا وینڈر ہے. ایس ایم ای سیکٹر کو بینک بھی کوئی انسینٹیو نہیں دیتے، اور میرے خیال میں یہ چیزیں، اس کے علاوہ EFS کا جو مس یوز ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، فاٹا پاٹا کا مس یوز ختم کرنا چاہیے. جو بھی آپ نے کنسیشن دے رکھی ہیں وہ کنسرن سیکٹر کے لیے ہونی چاہیے، اس کے اوپر کڑی نظر رکھنی چاہیے. FPR کو اس کا مس یوز روکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے جو ہماری اچھا فہیم صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ چاہے کراچی چیمبر کی بات کریں، لاہور چیمبر کی بات کریں، اسلام آباد ہو، فیڈریشن ہو، جو 4-5-6 بڑے چیمبر ہیں، ان کو چھوڑ کے باقی جو اسمال انڈسٹریز ہیں، یا اسمال انڈسٹریز بھی چھوڑیں، آپ اسمال ٹریڈرز جو ہیں، وہ بنیادی طور پر پاکستان میں ایک پریشر گروپ کے طور پر سامنے آتے ہیں کہ جب آپ ٹیکس کلیکشن کے لیے کوئی نئی ڈرائیو چلاتے ہیں
عام طور پر لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کچھ بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں جو پاکستان کے ٹیکس سیکٹر کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں، بینکس ہیں، بڑے کارپوریٹ ادارے ہیں، بڑے جو انڈسٹریز ہیں، جس میں ظاہر لاہور کی انڈسٹریز بھی آتی ہیں، کراچی کی بھی آتی ہیں، اور اسلام آباد کا بھی ایک بڑا سیکٹر آتا ہے. لیکن جو اسمال ٹریڈرز ہیں وہ ایک بڑا رکاوٹ ڈالتے ہیں جب ٹیکس مانگنے کی بات کریں، ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات کریں. یہ تمام چیزیں پھر جو ہے نا وہ عوام میں ایک عدم اعتماد پھیلاتی ہیں. وہی کہتے ہیں نا ایگریکلچر پہ آپ ٹیکس لگا پاتے ہیں، نہ آپ جو ہے وہ ریٹیلر کے اوپر ٹیکس لگا پاتے ہیں، یہ سارے دکاندار ایسی مفت میں بیٹھے ہوئے. یہ جو ایک عدم اعتماد پھیلتا ہے ٹیکس کلیکشن کے پورے سسٹم کے اوپر، اس کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے؟ لیکن اس کے لیے سمپل سا فارمولا یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. لوگ دیکھتے ہیں جو ٹیکس نیٹ کے لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ بڑی سینکشنز ہیں، ریٹ آف ٹیکس یہاں پہ اتنا زیادہ ہے کہ شاید ہمارے ریجنل کنٹریز میں اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ریٹ آف ٹیکس ہے وہ پاکستان میں. فہیم صاحب میں آپ کو ایک یہاں پہ مزید لقمہ بھی دینا چاہوں گا. پچھلے 1-1.5 سال سے تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ایف بی آر یہ چاہتی ہے، پہلے ایف بی آر کبھی کبھار یہ بات کیا کرتی تھی کہ ہمیں نیٹ ٹیکس پیئر جو ہے وہ ڈھونڈنے ہیں، ان کو تلاش کرنا ہے، ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے، نیٹ کو مضبوط کرنا ہے. اب تو ایف بی آر بھی باتیں یہ کرتی کہ جو پہلے سے موجود ہیں ان کا جوس کیسے نکالنا ہے، چاہے پھر وہ سیلریڈ ہو یا کارپوریٹ کے یا کوئی بھی انڈسٹریلسٹ جو پہلے سے موجود ہیں ان کا جوس کیسے نکالنا ہے. تو یہ جو سوچ ہے کیا یہ نقصان کا سبب بن رہی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی یہ بڑی برے طریقے سے ہماری اکانومی کو ہٹ کر رہی ہے. دیکھیں جب آپ کا فوکس، آپ کا سارا ٹارگٹ جو ہے وہ اسی بات پہ ہو کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کو کیسے ہم نے اسکویز کرنا ہے، جبکہ یہی ایفرٹس اور یہی جو آپ کی سوچ ہے دوسری طرف ڈائیورٹ کریں کہ ہم نے اپنا ٹیکس بیس بڑھانا کیسے ہے، لوگوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر کے اور سمپل ٹیکس ریجیم دے کے، یعنی ایک آسان اور کم شرح کی ٹیکس نیٹ آپ چھوٹے تاجر کے لیے اگر انٹروڈیوس کریں تو میں نہیں سمجھتا کوئی دو رائے. لوگ وکیلوں کو پیسے دے دیتے ہیں اپنی یہ جان چھڑانے کے لیے ایف بی آر سے. تو جو ہماری ڈپارٹمنٹ ہے ان کو فیسیلیٹیشن کا کام کرنا چاہیے. ہراسمنٹ اور انفورسمنٹ کے ذریعے جب بھی آپ ٹیکس کلیکٹ کریں گے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ لوگ اپنا پیسہ چھپا لیتے ہیں یا پھر کیپٹل یہاں سے اپنے ملک سے ڈرین ہو جاتا ہے، جس کی مثال ہم نے دیکھی کہ یہ جو ماضی میں ہمارا بڑا تیزی سے کیپٹل ڈرین ہوا اور ہمارے یہ ہمسایہ ملک میں جا کے وہاں پہ اس کو ڈمپ کر دیا گیا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہترین موقع ہے. یہ ایسے موقع اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت پیدا کی ہے پاکستان کی جو ایک پولیٹیکل سچویشن ہے پوری دنیا میں، تو ہمارا ایک المیہ یہ بھی رہا ہے کہ ہم جو بھی ہمیں موقع ملتا ہے اس کو صحیح طریقے سے ٹیپ نہیں کرتے، اس کو صحیح طریقے سے ہم یوٹیلائز نہیں کرتے وقت پہ. تو چیزوں کا ڈیسیژن لیڈرشپ یہیں پہ کام آتی ہے کہ جو آپ وقت پہ فیصلہ لیتے ہیں. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ نیگوشیٹ کریں اپنا ٹیرف امریکہ کے ساتھ، آپ نیگوشیٹ کریں جو گیس پائپ لائن ہے ایران کے ساتھ، اور اس وقت جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں پیسہ ہماری جی سی سی ممالک ہمارے یہ یو ای کنٹریز میں جا رہا تھا اس کو روکنے کے لیے اور انسینٹیو دینے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. سر یہ بڑا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کا کہ اب دیکھیں آپ یہ تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی خطے کے حالات خراب تھے، اب جو ہے وہ پاکستان کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان نسبتاً بہتر ہے، یہاں پر جو ہے وہ امن ہے، جنگ میں براہ راست متاثر نہیں ہوا، اور بھی جو ساری باتیں ہماری ہیں کہ جس وجہ سے ہم پیسے باہر لے کے گئے ہوتے ہیں. لیکن کیا انسینٹیو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آئی ایم ایف کو بھی برا نہ لگے؟ کیونکہ جب آپ کسی انسینٹیو کی بات کرتے ہیں چاہے کسی بھی قسم کا ہو تو پھر آئی ایم ایف پروگرام کے اندر آپ موجود ہیں، وہاں پہ باؤنڈریز آتی ہیں، منی لانڈرنگ کے مختلف لاز موجود ہیں، ان کی باؤنڈریز آتی ہیں. تو حکومت کے پاس کشن یا ونڈو کہاں پر ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس کشن ونڈو اس وقت ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں. ہم اپنی جو سینکشنز ہیں کچھ قوانین ہیں اس میں نرمی کریں، کیونکہ اس کے ساتھ صرف ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 40 کے قریب انڈسٹری الائیڈ ہے. تو جب اتنی بڑی انڈسٹری آپ کے ساتھ چلے گی، ملک میں معاشی ترقی یعنی معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی تو ٹیکسیشن بھی بڑھے گی، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بیسٹ جو ہے اپرچونٹی ہمارے پاس موجود ہے. ہم کچھ اپنی ریفارمز ایسی کر لیں جس کی وجہ سے ہم اپنی اکانومی میں بہتر سے بہتر یعنی جو کچھ سینکشنز ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ ان کو ہم کم کریں، ٹیکسیشن جو ہے ان کی اس کی شرح کم کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ ہے، جو یو ای میں پھنسا ہوا پیسہ تھا، وہ بھی واپس آ سکتا ہے. اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو خیر ہم نے جب سے دیکھا ہے کہ یہ 2.5 سے 3 ارب کے سے زیادہ کبھی بھی نہیں گئی. اس وقت بھی
اس پہ کوئی تقریباً 43% کمی آئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوکل انویسٹر ہے اس کا پوٹینشیل دیکھتے ہوئے اپنی لوکل انویسٹمنٹ کو اپنے ہی ملک میں اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اپنی گورنمنٹ اپنی کچھ بیسک ریفارم کر دے اکانومی میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا امپیکٹ ہماری اکانومی میں آ سکتا ہے. فری زون بنائے, فری اکانومک یعنی جو آپ کے ایس ایم ای سیکٹر کے لیے, تو آپ ایسا انڈسٹریل زون ضرور بنانا چاہیے جس میں چھوٹے چھوٹے پلاٹس ہوں انڈر ون روف, ان کو ساری فیسلٹیز وہاں مہیا ہوں, تاکہ ہمارے جو اسٹارٹ اپس ہیں, ہماری جو اتنی بڑی ہیومن ریسورسز ہیں, بیسٹ ہیومن ریسورسز میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کی 65% یوتھ وہ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اس یوتھ کو جب آپ پوزیٹیو ایکٹیویٹیز میں یوٹیلائز نہیں کریں گے, ان کو کاروبار نہیں دیں گے, ان کو کوئی اچھی ایکٹیویٹی نہیں دیں گے, تو یہ پوٹینشیل آپ کے اگینسٹ میں جا سکتا ہے. اچھا, ایک بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے فہیم صاحب. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک بجٹ ایسا پیش ہونے جا رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی پوری باؤنڈریز کے اندر ہے, آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن ہے پوری, اس کے اندر پورا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک کوارڈینیشن کے اندر ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو باتیں آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوں گی, ہمیں بھی سمجھ میں آ رہی ہوں گی, مطالبہ ہمارا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, ہر فرد کا مطالبہ ہے کہ جی ریلیف دیا جائے. لیکن کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کچھ ریلیف دے پائے گی اس بجٹ کے اندر؟ کچھ ایسی خبر آپ کے پاس ہے, کچھ ایسی نیگوسیشنز آپ کی حکومت سے ہوئی ہیں کہ جس میں ریلیف کی بات ہوئی ہو؟ پھر اس سے مزید اگر تھوڑا سا آگے چلیں, میں اس سوال کو تھوڑا سا اور جو ہے وہ ایک اس میں ایکسٹینشن دیتا ہوں کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ یہ آخری سال ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا, یا یہ آخری پروگرام ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ, اور ہم اس سال کو اپنے اس عزم کے ساتھ گزاریں گے, اپنی فائنینشیل مینجمنٹ کو اتنا اچھا کریں گے ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہ پڑے؟ اور یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ ابھی پیٹرولیم لیوی کا معاملہ تھا تو حکومت مجبور تھی, کوشش کے باوجود حکومت کے پاس کوشش نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو کسی طریقے سے ریلیف دے. جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا 50 روپے ایک دن کے اندر. تو سر یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے کیا ہمیں اسٹریٹجیکلی سوچنا نہیں چاہیے کہ آئی ایم ایف پروگرام کو بائے بائے کہنا جو ہے وہ ضروری ہے, اس سے آگے نکلنا ضروری ہے, ورنہ تو لوگ کہیں کہ نہیں رہیں گے؟ بہت زبردست بات کی آپ نے. ہماری جو فائنینشیل مینجمنٹ اگر ٹھیک ہو جائے اور اگر ہم یہ طے کر لیں کہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہے, اس کے بعد ہم نے ان سے کوئی کسی قسم کا قرض کسی اور ادارے سے بھی ہم نے نہیں لینا. دیکھیں وہ کہا جاتا ہے کہ when there is will there is a way. آپ اپنے اندر عزم پیدا کریں. اپنے ملک میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے, یقین کریں, میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ دنیا کے کسی خطے میں اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور ملک کو نہیں دے رکھی جتنی ہمارے ملک میں. ہم مسئلہ یہ ہے کہ صرف ہمارے ملک کی مینجمنٹ اچھی نہیں ہے, ہم اس کی مینجمنٹ اچھی کر لیں, یہ طے کر لیں, آج سے اس عزم کا اعادہ کر لیں کہ یہ جو بجٹ ہم بنائیں گے یہ بزنس کمیونٹی کا, بزنس مین جو لوگ ہیں ان کا پرپوز بجٹ ہوگا, آئی ایم ایف کا امپوز بجٹ نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے, ہمارے لوگوں میں اتنی صلاحیت موجود ہے. آپ نے خود ہی دیکھ لیا ہمارے اسٹارٹ اپس کیا کچھ کر رہے ہیں. ہمارے آئی ٹی سیکٹر میں ہمارا ایک نوجوان ہے صالح, اس کی کمپنی کی جو ورتھ ہے $60 بلین ایلون مسک نے, آپ نے سن ہی لیا ہوگا. تو 2-4 آپ سالے پیدا نہیں کر سکتے ملک میں. اتنی بڑی یوتھ میں سے آپ ایسے لوگوں کو نکالیں, ان کو انکریج کریں, ان کے لیے ماحول مہیا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے, ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل سکتے ہیں. اور جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جائیں گے تو ہم اپنے فیصلے آزادانہ طور پہ کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہوگی. میں پچھلے دنوں اپنی بجٹ پروپوزل لے کے اسلام آباد میں گیا, تقریباً فائنانس منسٹر, ہمارے جو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں ارون اختر خان صاحب, ان سے, پھر ہمارے چیئرمین ایف بی آر سے, سیکرٹری کامرس سے, اور سینٹ میں ہماری پریزنٹیشن تھی بجٹ کے حوالے سے. سارے فورم پہ ہم گئے ہیں اور ایک ہی بات کی ہے کہ ہم نے اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیسے کم کرنی ہے. یہ نہیں بتایا کہ صرف کو یہ نہیں کہا کہ حکومت کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کر دیں, ان کو یہ بتایا کہ آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیسے کم کر سکتے. ڈپارٹمنٹ کے پاس ان کی فگر ہی نہیں ہے. ان کے پاس ہم جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار اس میں تو اتنے ٹیکس جمع ہی نہیں ہوا, لیکن جب آپ اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں تو نیچرلی ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے بڑھ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں گورنمنٹ کو یہ لیوی لگا دینا, پھر آپ کہتے ہیں جی لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, تو انڈائریکٹ ٹیکس تو آپ روزانہ کی بنیاد پہ بڑھا رہے ہیں. یہ اس
पे भी बढ़ा रहे हैं, जो बिल्कुल ही ना जिसका कोई कारोबार है। फहीम साहब, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये हमारे महकमा टैक्स को काम चोर नहीं बनाता? वो कहते हैं ठीक है टैक्स जमा हो तो रहा है, हमें क्या करने जरूरत है मेहनत करने की? तो फिर जाहिर है ना जी, इतने बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए आप गाड़ियां लेते हैं, जिनके लिए आप एनफोर्समेंट के जो टूल्स उनको दिए जाते हैं, तो सोचना चाहिए कि जिनकी टैक्स कलेक्शन की रेशियो और उनके एक्सपेंसेस का कुछ मुआवजा भी साथ साथ करनी चाहिए, उनकी एफिशिएंसी की हवाले से जरूर परखनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि ये हमारे डिपार्टमेंट अगर फैसिलिटेशन का काम करें और लोगों को इन्फोर्समेंट के बजाय उनको फैसिलिटेशन के जरिए टैक्स कलेक्शन करें, उनको तरीकेकार उनको समझाएं कि आप कारोबार इस तरह करें, हम आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क के अवाम जो है वो चैरिटी में तो बहुत ज्यादा पैसा दे देते हैं, टैक्स क्यों नहीं देंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बड़ा पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को कैसे यूटिलाइज करना है, सिर्फ इस पे काम करने की जरूरत है हमें मिलजुल। बहुत शुक्रिया सहगल साहब आपके वक्त। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतनी ही इजाजत दीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि जो भी बजट आएगा बहुत अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज।